جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر ایڈوکیٹ امجد علی خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں برطانیہ کی تمام بڑی کشمیری جماعتوں اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ، 29 ستمبر کی کال اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا امجد علی خان نے صبر و تحمل سے جواب بھی دیا۔ اگر راولاکوٹ میں کئی مسئلہ ہے تو اس کو کنٹین کریں راولاکوٹ تک، یہ میری سجیشن ہے کہ کنٹین راولاکوٹ تک ہی۔ وانی صاحب آپ سمجھتے ہیں نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ یہاں کسی نے ذکر بھی کیا کہ صدر نہیں جنرل سیکرٹری، اور میں آپ کو شاید سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک طرف لبریشن فرنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جے کے پی این پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، این ایس ایف کے، مسلم کانفرنس، سارے۔ امجد صاحب کا تعلق نیشنلسٹ پولیٹکس سے نہیں، یہ ہے گلدستہ۔ اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ عوامی مسائل میں امجد صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیٹیکل بالکل الگ سے ہے، کئی نیشنلسٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ آج حق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو آج اکراس دی بورڈ سارے لوگوں کو، یہاں مسلم کانفرنس کے لوگ، مسلم لیگ نون کے صاحب، حاجی صاحب مثلا، یعنی یہاں کونسلر، سابق ڈپٹی میئر، سارے لوگ اس احترام میں آئے ہیں کہ لوگوں کو آپ پہ بڑا اعتماد ہے۔ The Kashmiri people, on both sides should be given precedence and their voice should be heard. And therefore, the way we see it is that the action committee that you have set up is a voice of those people. And therefore, you need to take precedence. Some credibility needs to be given to your voice. And that's something that we are quite happy to do here. مگر پھر بھی اگر پورے کوئی چھوٹی موٹی کارنوشی کوئی بندے پیسہ ہونا یا کچھ بھی ہونا، میں سمجھنا یا پتانی کشمیری سامنے یہاں سے مکالمہ نہیں بنوانا چاہیے۔ میں پورا متفق ہوں، جڑا یہ نیشنل پریس کانفرنس سنا رہنا، شوکت میر صاحب سنا رہنا، بالکل اس لائن پر ویری گڈ لائن۔ جب ہماری تقسیم ہوگی یا جب ہمیں جب بلایا جائے گا ووٹنگ ہوگی تو اس وقت ان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کا دن کب ہوگا۔ وہ اس طرح کا کوئی موقف دے رہے تھے کہ اس طرح ان کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ان کا دن کا ہم سے سارے لوگوں نے قربانی اور اسپیشلی جڑے اسیں شہدا سے انہوں نے قربانی رنگ لائیت ہے اسیں جڑا تو جڑا رہا تھا۔ سوال نکل جائے ہے کہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی نے جڑا شہدانے والی میں جڑا موقف ہے بہت کمزور ہے شروع تین تو آئی میں سمجھنا، اور کیا اس میں یہ امپیکٹ نہیں ہے کہ ہمارے لیے دیہڑے ہیں اگر کوئی اس میں تحریک جڑی ہے نقی تاریخ ہے۔ چیز یہ ہے کہ جڑی تھی پہلے گفتگو کی تھی نا، یہ میں سمجھنا کہ تصا رائٹنگ جڑی ہے نا اس کی ریٹن ڈاؤن کرو پیپر میں اور اس کی پبلسائز کرو تاکہ لوگ جڑے ہوئے اس موومنٹ جڑی ہے اس کی فائدہ اس طرح پہنچتی کہ لوگ اور پوری طرح آپ سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں گے اور عوام کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر میں جتنے آج تک رولز آف بزنس سے انٹرم کانسٹیٹیوشن 74 تک جتنے یہ ایکٹ اور کانسٹیٹیوشن سو کارڈ جو بنے، اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اس کی حکومت کو سب سے زیادہ امپاور کیا گیا تھا 1970 کے ایکٹ میں۔ وہ اتنے اختیارات نہ پہلے اس سے کبھی ملے نہ ایکٹ 74 میں وہ سنیچ کر دیا گیا تھا۔ جب ایکٹ 70 کا ایکٹ اس کو چینج کر کے 74 کا یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن یہ جو نافذ کیا گیا، جس میں جو 1970 میں جو سارے اختیارات دیے گئے تھے یہاں کی حکومت کو، وہ سارے وہ چھین کے انہوں نے اس میں 74 میں جو ہے وہ سنیچ کر دیے، کشمیر کونسل کے پاس لے گئے وہ کسی اس میں۔ اس وقت جو ہے سردار عبد القیوم خان، سردار محمد ابراہیم خان، کیش خورشید اور چودھری نور حسین چاروں موجود تھے۔ کسی نے کوئی ایک لفظ اس پہ رجسٹ نہیں کیا کہ جو ہے وہ یہ ہمارے اختیارات کیوں کام کیے جا رہے ہیں، کوئی وہ آج تک بھی کسی نے نہیں۔ ایکشن کمیٹی ہی واحد ایک ایسی اب فورس بن گئی ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے اس کو جو ہے مرج کرنے کا
या सूबा बनाने का या तो करते हैं, तो एक्शन कमेटी के अलावा तो अपोज कौन करेगा? कोई नहीं। यदि नेशनलिस्ट कर सकते हैं, करेंगे भी, करते अगर उस वक्त भी, लेकिन इनके साथ तो पब्लिक इतनी नहीं थी, तो जिनके साथ बाकी जो पब्लिक निकाल सकते हैं बरादरी की और उसकी बुनियाद पे, वो उन्होंने तो किसी ने अपोज नहीं कर। इसलिए फारूक हैदर साहब हमें किस तरह ये ताना दे सकते हैं कि जी इनकी वजह से क्लोज होगा? क्योंकि जब से एक्शन कमेटी बनी है, आजाद कश्मीर का झंडा, आजाद कश्मीर की आइडेंटिटी, ये वो सारा, तो ये पब्लिक में तो सारा आजाद कश्मीर की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का पब्लिक में तो जो है वो सारा इंट्रोड्यूस ही एक्शन कमेटी ने की है। मुश्किल जो है वो सेटअप को खत्म करना, मुश्किल तो एक्शन कमेटी के बनने के बाद हुआ है। एक्शन कमेटी के बनने से पहले तो कोई मुश्किल नहीं था। मैंने जो बताया किसने मुखालफत करनी थी, इन सब ने कहना था, फारूक हैदर साहब से आपने प्राइवेटली पूछना था कि जी आपने क्यों मुखालफत नहीं कर रहे? उन्होंने कहा जी मैं अगर मुखालफत करूंगा तो ये अतीक सारा शुरू हो जाएगा। अतीक साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये इन सब ने यही बोल इस तरह की जस्टिफिकेशन दे के इनमें से किसी ने कोई अपोज नहीं। आजाद कश्मीर में सारे हालात से आप वाकिफ हैं, जो मुझे कोई नई बात आपको बतानी नहीं है। तो उसमें जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जरिए आजाद कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी हकूक की जो तहरीक है, वो एक फैसला कुन, वो उस पर डिफाइनिंग मूवमेंट है उसकी, ये 29 अक्टूबर की जो हमारी कॉल है, तो उसमें जो है 14 को एक तो बर्मिंघम में जो हमारा वो है जो इज्तिमा, उसमें जो है जो भी आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो जहाँ पे शिरकत कर सकें। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, और दूसरा जो है उसके बाद हम फाइनल करेंगे कि यहाँ यूके में हमने क्या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो आज़ाद कश्मीर का प्रोटेस्ट है अवामी एक्शन कमेटी का, जो अपने चार्टर ऑफ डिमांड के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ हमने क्या एक्टिविटी करनी है, वो जो भी वहाँ पे सिचुएशन है उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो एक दिन आपने बहुत अपने मसरूफ वक्त में से आज सूरत में स्पेयर करना है। कश्मीर और कम्युनिटी की मजीद खबरों के लिए देखते रहें D News 24 UK।